آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن اللہ کی لاڈلی سورت پڑھ لو۔ جو بندہ بھی یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ بے حد آزمودہ اور بے حد طاقتور عمل ہے۔ آج تک جس نے بھی ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا، نیا گھر مانگا، گاڑی مانگی، دولت شہرت جو بھی مانگا، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ ماہ جمادی الثانی کا مہینہ اسلامی سال کا چھٹا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو رحمتوں برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے اور یہ مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کا دن آ چکا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ آپ کی تمام نحوستیں پریشانیاں گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ آج خاص موقع ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ہر ناممکن حاجات کو پورا کرا لے، اگر آپ میں سے کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ رب کریم غیب سے ایسی مدد کا انتظام فرمائے گا کہ آپ کو اپنا ذاتی مکان مل جائے گا۔ اگر آپ سے کرائے کی ادائیگی نہیں ہوتی، ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنا گھر بھی مانگو گے تو غیب سے آپ کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ جوان بیٹیوں کے ماں باپ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ بہترین رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹیاں خود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار ملتا نہیں یا دکان پر گاہک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن کی قدر کر لو۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، اس موقع سے رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر لیتا ہے، تو بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، ناممکن کام ممکن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، گھر کے حالات بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، میری مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ سال میں ایک بار پڑھا جاتا ہے اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے وہاں 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ اپنے اپنے نیک مقصدوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس گھر سے تنگ دستیاں، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس چیز پر نظر ڈالتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں۔ آج 15 جمادی الثانی بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، ہر کام رب کرائے گا، بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے
फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिफाती नाम है। आपने या अजीजू को पढ़ना है। या अजीजू का मतलब है ए इज्जत देने वाले। आपने देखा होगा बहुत से लोग इज्जत के मोहताज रहते हैं। उनके पास पैसा तो बहुत है, दौलत शोहरत सब कुछ है, लेकिन इज्जत नहीं। लोग उनकी इज्जत नहीं करते। तो आज या अजीजू पढ़ने से हर बंदा आपकी इज्जत करेगा, एहतराम की निगाह से देखेगा। आपने या अजीजू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अजीजू एक बार हो गया, या अजीजू दो बार हो गया, या अजीजू तीन बार हो गया। इस तरह से आप या अजीजू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। याद रखिएगा, यह रब्बे काबा का सिफाती नाम है। इस नाम को पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी हाजात हैं, जो भी बंदा जिसको आप अपने काबू में करना चाहते हैं, जिसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, तो या अजीजू को सिर्फ 11 बार पढ़ ले। या अजीजू पढ़कर आप अल्लाह पाक से मदद तलब करेंगे तो उस बंदे के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सिर्फ 11 बार या अजीजू पढ़ना है। इसके बाद फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरतुल कौसर का वजीफा है। सूरह कौसर अल्लाह पाक की लाडली और बहुत ही प्यारी सूरत है। इस सूरत को दौलत का खजाना भी कहा जाता है। ये सूरत कौसर रिज्क और दौलत का सरचश्मा है। जिनके कारोबार चलते चलते बंद हो रहे हैं, जिनके घरों में बेरोजगारी है, बंदिशें हैं, तंगदस्तियां हैं, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, मसाइल हैं और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, वो आज सूरह कौसर को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिए। आप रब्बे करीम से 70 करोड़ भी मांगोगे तो रब की जात आपके मुकद्दर में लिख देगी। जिसको यकीन नहीं आता वो एक बार ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। रब्बे करीम ने चाहा तो इतना मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि आपकी 7 नस्लों तक काफी होगा। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आप सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने किस बार पढ़ना है बताने का मकसद ये होता है कि एक तो ये मुस्तनद और खास अमाल है, जिस तरह बताया जाए वैसे ही पढ़ना है, इसमें कोई रद्दोबदल करने की इजाजत नहीं। और दूसरा, छोटे वजीफों से फायदा ये होता है कि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ें, यकीन कामिल से पढ़ें। बाज औकात बड़े बड़े वजीफों से इंसान का ध्यान हट जाता है, उसे समझ नहीं आती, उसकी तवज्जो भी खो जाती है। इसलिए थोड़ा वजीफा पढ़े लेकिन रब से इतना मांगे कि रब की जात आपको खजानों का मालिक बना दे, आपके घर के हालात को बदल दे, आपकी बेसकूनी बेबरकती का खातिमा हो जाए। असल मकसद रब्बे करीम को राजी करना है। आपने सूरह कौसर को किस तरह पढ़ना है आपको मैंने बता दिया। अब आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। आपने आखिर में अल्लाह ताला के सिफाती नाम या गनीयू या मुगनियू पढ़ना है। या गनीयू का मतलब है ए गनी कर देने वाले। या गनीयू पढ़ने का मकसद ये नहीं कि आपके पास सिर्फ मालो दौलत ही आ जाए। अल्लाह पाक आपके बच्चों में बरकत अता फरमाते हैं, आपको औलाद साले अता फरमा दे, आपको बरकत वाली औलाद अता फरमा दे, तो ये भी गनी कर देना है। आपको इल्म आ जाए, कुरान का इल्म अल्लाह पाक आपको सिखा दे, आप मुजद्दद बन जाओ, ये भी गनी होना होता है। अल्लाह पाक आपको इज्जतों के आला मुकाम पर फैज फरमा दे, आपके चेहरे पर वो नूर अता फरमा दे कि हर बंदा उसको देखकर अश अश करे, आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए, आपको बाइज्जत बावकार अता कर दे, आपको अच्छी सोच अता कर दे, ये भी गनी कर देना है। गनी कर देने की बहुत सारी किस्में हैं जो मैंने आपके आगे बयान की हैं, तो लिहाजा ये खास वजीफा आपने या गनीयू या मुगनियू का तीसरे नंबर पे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या गनीयू या मुगनियू एक बार हो गया, या गनीयू या मुगनियू 2 बार हो गया, या गनीयू या मुगनियू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या गनीयू या मुगनियू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। यह वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते साथ ही अल्लाह की तरफ से सुकून उतरता है, उससे सुकून वाली जिंदगी नसीब होती है और बंदा परेशानियों से निकल जाता है, गमों से मुश्किलात से वो निकल जाता है। ये सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने फिर से एक बार दरूद पाक पढ़ना है।
جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آج 15 جمادی الثانی بدھ کے دن پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں، انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔